السلام علیکم۔ دی اسٹوری ورلڈ میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید۔ جو بھی میری کہانیوں کو لائک کرتے ہیں، سنتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں، ان سب کے لیے بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں، شکریہ کہتی ہوں ان سب کا۔ آئیے ایک اور کہانی کی جانب بڑھتے ہیں، بٹ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجیے، شکریہ۔ ایلا اور جان اپنی پڑھائی مکمل کر کے اب کسی جاب کی تلاش میں تھے۔ بھائی، میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ کچھ ٹائم کے لیے ہم اپنے اولڈ ہاؤس کی طرف چلے جائیں۔ ویسے بھی اب ہم پڑھائی سے تو فری ہو گئے ہیں، تھوڑا سا مل کر انجوائے کر لیں، کیا خیال ہے؟ بھائی جو کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا تھا اپنی مما کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بالکل 10-15 دن کے ٹور پر چلتے ہیں، مزہ آئے گا۔ کیا کہتی ہیں مما آپ؟ بالکل، چلو، کس نے منع کیا ہے؟ ویسے بھی تمہارے پاپا آج کل ڈیوٹی پر اتنا زیادہ مصروف ہے کہ انہیں گھر آنے کی فرصت ہی نہیں۔ جان کے پاپا ایک پولیس مین تھے، آج کل ان کی ڈیوٹی آؤٹ آف سٹی تھی، اس لیے تینوں گھر میں بہت بور ہوتے تھے۔ تینوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا اور اپنے اولڈ ہاؤس کی طرف نکل گئے، جو کہ بہت دور تھا۔ چاروں اطراف برف کے تودے اور برفانی ماحول، یخ بستہ ہوائیں، ٹھنڈ سے جوجھنے والے لوگ وہاں آبادی میں بستے تھے۔ یہ لاس اینجلس کی ایک قریبی جنگل کی کہانی ہے، جہاں پر کسی وقت میں جان کے فادر نے ایک گھر لے کر چھوڑا تھا۔ کیا تھا، آرام سے وہ لوگ وہاں پہنچے، تھکن سے چور۔ جب گھر کے اندر گئے تو بہت زیادہ گھر خستہ حال تھا، لیکن اس کی صفائی ستھرائی کر لینے کے بعد کھانے پینے کا سامان وہ تمام لے کر گئے تھے۔ انہوں نے آتش دان میں لکڑیاں جلائیں اور مزے سے لحاف اوڑھ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی بہت جسم کو گرمانے کے لیے وائن پی، ریڈ وائن۔ اچانک ژالہ باری بہت تیز شروع ہو گئی تھی۔ جان بولا، ایلا، چلو اپنے اپنے روم میں چل کے اب آرام کرتے ہیں، آج ہم نے بہت سفر کیا ہے اور کھانا بھی کھا لیا ہے، چلو اپنے اپنے روم میں چلتے ہیں۔ بھائی، میں ابھی تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر اسٹڈی کر لوں۔ کیا مطلب، کیا اسٹڈی کرو گی؟ یہ دیکھو شیلف کے اندر میری من پسندیدہ ہارر ڈائجسٹ، ہارر اسٹوریز، اور کیا چاہیے؟ لو بھائی، اب تو گئی بھینس پانی میں تو جا رہا ہوں مما آرام کرنے، آپ بھی آرام کر لیں، اور یہ جب اس کا دل کرے گا یہ بھی اپنے روم میں آرام کرنے چلی جائے گی۔ اور ہاں دیکھو، کسی کو دروازہ مت کھولنا، یہاں پر گیدڑ وغیرہ بہت ہیں، ذرا احتیاط سے، اچھا؟ اور کھڑکیاں بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو نہ جانے ہمارے دادا کو کیا سوجھی کہ بیچ جنگل میں ایک گھر لے ڈالا۔ بیٹا ایسی باتیں نہیں کرتے، بری بات ہوتی ہے۔ وہ ایک کسان تھے اور وہ درختوں کی لکڑیاں کاٹ کر شہر لے جا کر بیچا کرتے تھے۔ ان کے پیشے سے منسلک یہ جگہ بہت بہترین تھی۔ یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ اور ہاں ایلا، میں ایک اور بات بتا دوں، اس گھر کے اندر ایک تہہ خانہ بھی ہے جس کا راستہ سیدھے روڈ سے نکلتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں مما، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اسٹور روم کے اندر ہے۔ خدا نہ خواستہ نہ جانے انہوں نے یہ تہہ خانہ کیوں بنایا تھا اور ایسی کیا گھٹنائیں یہاں گھٹتی رہی ہوں گی جو انہیں گھر کے اندر سے نکل کر روڈ تک جانے کے لیے اس تہہ خانے کا استعمال کرنا پڑتا ہوگا۔ یہ تو وہی جان سکتے ہیں کیونکہ ہم تو اس دور میں تھے نہیں۔ جان نے کندھے اچکائے اور کہتا ہوا بائے بائے، سی یو، ملتے ہیں صبح، اپنے کمرے کے جانب چلا گیا۔ ژالہ باری کی آوازیں، سائیں سائیں کرتی ہوئی ہوائیں،
بہت خوفناک سا ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ایلا کافی دیر سے ہارر سٹوریز پڑھ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے جب اس کو تھکن ہونے لگی اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تو وہ وہیں صوفے پر دراز ہو کر لیٹ گئی۔ اچانک اسے ایسے لگا جسے زور زور سے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہو۔ نیند سے اس کی اچانک آنکھ کھلی اور وہ بے خیالی میں دروازے کے جانب بڑھنے لگی، لیکن ایک دم اسے یاد آیا کہ ہم تو اپنے گھر میں نہیں بلکہ یہاں جنگل کے بیچ میں ہیں۔ اس نے جیسے ہی اپنا ہاتھ دروازے کی جانب بڑھایا تھا واپس کھینچ لیا۔ ارے ہم تو جنگل میں ہیں اور یہاں قریب قریب تو کوئی گھر ہی نہیں، تو یہ دروازہ کون پیٹ رہا ہے؟ وہ فوراً بٹنز کی طرف بھاگی اور اس نے فوراً لائٹ آف کر دی۔ آتش جان میں الاؤ تو جل رہا تھا، آگ تو جل رہی تھی، اس کی روشنی کمرے کے لیے کافی تھی۔ وہ کونے میں دبک کر بیٹھ کر کپکپانے لگی کہ یہ دروازہ کون پیٹ رہا ہے۔ کافی دیر تک جب دروازہ بجتا رہا لیکن ایلا بالکل خاموشی سے کوئی جواب نہ دیتے ہوئے کونے میں سہمی دبکی بیٹھی رہی تھی۔ بالآخر تھک ہار کر جو بھی تھا وہ چلا گیا۔ ایلا اٹھی اور بہت تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی اور وہاں جا کر سو گئی۔ صبح کھانے کی میز پر اس بات کا تبصرہ چھڑا۔ ایلا نے بھائی کو اور مما کو بتایا کہ رات دروازہ کافی دیر تک بجتا رہا ہے۔ جان نے ایلا کیا خوب مذاق اڑایا، یہ سب تمہاری ڈراؤنی کہانیوں کا نتیجہ ہے، انہیں پڑھنا بند کر دو ورنہ کسی دن بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گی ایلا۔ بھائی کیا کروں، مجھے ہاررزم بہت پسند ہے، اچھا لگتا ہے اور آج تک میں نے کبھی ایسی چیزیں دیکھی بھی نہیں۔ مجھے تو یہ سب باتیں من گھڑت مگر بڑی دلچسپ لگتی ہیں، آپ بھی پڑھا کریں، اچھا ٹائم گزر جاتا ہے۔ نہ بابا، یہ چیزیں تم ہی اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں۔ چلو ناشتہ ہو گیا، باہر گھوم کے آتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو واقعی میں برف پر کسی عجیب و غریب جانور کے نشان موجود تھے جو کہ انسان نما پیر تھے۔ یہ دیکھ کر تینوں ماں بیٹے ڈر گئے کہ واقعی میں رات کو دروازے پر کوئی تھا اور دروازے پر لمبے ناخنوں کے نشان بھی تھے۔ اب تو ان کے خوف کے مارے گھگی بن گئی کہ یہاں جنگل میں کوئی نہ کوئی چیز ہے جو رات کو یہاں آئی تھی۔ مما میں آپ سے جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، اور بھائی نہ ہی یہ ڈراؤنی کہانیوں کا نتیجہ تھا۔ میں نے ہوش میں اٹھ کر دروازہ کھولتے سے پہلے ہی یہ بات سوچ لی کہ ارے ہم تو اپنے دادا کے گھر میں ہیں، اور اگر میں کھول دیتی تو کیا ہوتا، سب سے پہلے وہ تمہیں ہی کھاتا، بعد تک ہمارے پاس آتا۔ یہ کہہ کر جان خوب ہنسا۔ ایلا برا مان گئی تھی۔ مما نے ان کو ڈانٹا کہ چلو باہر کہیں چلتے ہیں، نہیں تو آج کی رات ہم یہاں گزارتے ہیں اور کل واپس ہو لیں گے، نہ جانے یہاں کیا چیز ہے، مجھے تو خوف آ رہا ہے۔ مما آپ ڈرنا بند کریں، ہمارے پاس ویپنز ہیں اور ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت، اس سے پہلے بھی تو ہم آتے رہے ہیں۔ بیٹا وہ آج سے 10-15 سال پہلے کی کہانی تھی، ان 10-15 سالوں میں کیا کچھ بدل گیا ہوگا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ پر مما یہ نشان انسانوں کے نہیں۔ جی بھائی، یہ نشان کسی بھیڑیے یا گیدڑ کے ہوں گے جو قد میں کافی بڑا ہوگا، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کا آگے سے پنجہ اور پیچھے سے ایڑی چھوٹی ہے۔ ارے یہ بات تو صحیح کہہ رہی ہو، بھیڑیے کی ایڑی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ خوب ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے اندر جنگل کی طرف گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے۔ جان کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی، اس نے لکڑیاں کاٹی آتش دان کے لیے۔ اچھی خاصی لکڑیوں کا گھٹ اس نے بنا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا تھا۔ چلو اب واپس چلتے ہیں۔ اچانک سے جنگل میں کووں کا اڑتا شور۔ مما اتنی برف، اتنی ٹھنڈ پر ان کووں کو سکون نہیں۔ ہاں بیٹا، یہ سب اس گاڈ کی مخلوق ہے، وہ گاڈ جب جسے چاہے جیسے چاہے آزماتا ہے اور
اس نے ہر جگہ اپنے سسٹم بنا رکھے ہیں۔ یہ بات تو ہے مما، ہمیں ہی دیکھ لو کتنے لباس ہم پہنتے ہیں اس ٹھنڈ سے چھپنے کے لیے، لیکن یہ پرندے یہ تو بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ ارے کن باتوں میں الجھ رہے ہو، چلو اب چلتے ہیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کسی جھنڈے کی سی آواز آ رہی تھی۔ مما ایسا لگتا ہے کہ یہاں قریب کوئی ندی یا کوئی جھرنا ہے۔ ہاں، پانی کی بہت تیز گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن مما ہم نے تو کبھی وہ جگہ جا کے نہیں دیکھی، کیا خیال ہے چلیں؟ اس نے لکڑیوں کا گٹھڑ اپنے کندھے سے پھینکتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے قدم بڑھا رہے تھے۔ جمی ہوئی برف میں ان کے لانگ شوز بالکل اندر دھستے جا رہے تھے۔ جان اور ایلا بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ یہاں اتنی تیز برف باری کے اندر کون سا جھرنا بہہ رہا ہے، لیکن وہ دور تک اس جھرنے کو دیکھنے کے لیے گئے، مگر وہ محض ایک آواز ہی تھی، یا کوئی کلپنا یا کوئی چھل، نہیں معلوم۔ بہرحال جب وہ تھک گئے تو وہ واپس اپنے پوائنٹ پر پہنچ کر اس لکڑی کے گٹھڑ کو اٹھا کر اپنے گھر کی جانب رواں دواں ہوئے۔ مما کتنی عجیب سی بات ہے، آواز تو بالکل پانی کی صاف صاف سنائی دے رہی تھی، پر پانی تو دور دور تک نہیں۔ ارے تم پانی کی بات کرتی ہو، اس پورے جنگل میں ایک بھی ندی نہیں ہے، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ نہ جانے۔ ایک دم سے برف باری کے ساتھ آج بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ جان کی مما، جنہوں نے سامان کھولا ہی نہیں تھا اور صبح روانگی کے لیے تیاری کر رہی تھیں، بارش کی وجہ سے اب برے طریقے سے پھنس گئے تھے، کیونکہ بارش کی وجہ سے لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے روڈ پر برف باری بہت زیادہ جم جاتی ہے، اور جب تک اسے سیکیورٹی آ کر ریموو نہیں کرتی، برف نہیں ہٹاتی، روڈ صاف نہیں ہوتے۔ اب تو ہمیں یہاں مسلسل 1 ہفتہ لگ جائے گا مما۔ بالکل ایسی ہی بات ہے۔ اسی بیچ میں جان کے فادر ریچرڈ کی کال آتی ہے، اور خوب ڈھیروں اپنے ابو سے باتیں کر لینے کے بعد وہ اب شام کے لیے کھانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے۔ ایلا جو آتش دان کے پاس بیٹھی لکڑیاں جلا رہی تھی، ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ سردی کی شدت پہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ شیشوں پر برف بہت بری طریقے سے جم گئی تھی۔ مما میں جا کر شیشوں پر سے یہ برف ہٹاتا ہوں۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، ہمیں باہر کا نظارہ نہیں دیکھنا، کل دیکھی جائے گی صبح۔ ابھی بارش ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکی ہے، ایسا نہ ہو کہ پھر ہو جائے، خود پانی کے ساتھ بہہ جائے گی۔ نہیں مما، یہ کہاں بہہ رہی ہے، یہ تو مزید سخت ہوتی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو یہ شیشے چٹک جائیں۔ بیٹا ہم یہاں کتنے سالوں سے نہیں آئے، مگر اس گھر کی کھڑکیوں کے شیشے نہیں چٹکے تو اب بھی نہیں چٹکیں گے، پریشان نہ ہو۔ چلو ایلا، مما جب تک کھانا پکا رہی ہیں ہم نیچے چل کر تہ خانہ دیکھ کر آتے ہیں۔ اسٹور روم کے اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی اگلے قدم پر اس تہ خانے کا دروازہ تھا۔ اسے کھول لینے کے بعد ایلا اور جان جب اس کے اندر داخل ہوئے، ایک ناگوار سی بدبو ان کی ناک سے ٹکرائی۔ ہاں، کتنی عجیب سی اسمیل ہے نا جان، ظاہر ہے ایک عرصے سے بند ہے، اسمیل تو ہوگی۔ پورے تہ خانے کا جب انہوں نے معائنہ کیا، سیڑھیاں اور نیچے ایک لکڑیوں کا بنا بہت بڑا کمرہ اور ایک کمرے کے ساتھ منسلک سرنگ، وہ سرنگ رچرڈ کے ابو نے اوزاروں سے کھود کر بنائی تھی، اور باقاعدہ اس کو پلاسٹر بھی کیا تھا، اور جگہ جگہ مشالوں کی جگہ بھی بنی ہوئی تھی۔ جان، یہ دادا نے کیوں بنائی ہوگی؟ پتہ نہیں ایسا کیا ہوا ہوگا جو یہ سرنگ بنی اچانک سے۔ دور کہیں انہیں ایک عجیب و غریب چیز کی یا کسی جانور کے رونے کی آواز سنائی دی۔ دونوں بہن بھائی بہت برے طریقے سے سہم گئے۔ بھائی، یہ کیسی آواز تھی؟ ہاں، بہت عجیب و غریب آواز،
میں نے ایسی آواز کسی کی کبھی نہیں سنی. یہ کسی انسان کی آواز نہیں ہو سکتی. لگتا تو یہی ہے کسی جانور کو کوئی شدید چوٹ پہنچی ہے، یا کوئی برف ہو سکتی ہے کہ اس کے کہیں لگی ہو یا وہ کہیں برف سے گرا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی ہے خیر، ہمیں نہیں پتا. چلو واپس چلتے ہیں. ارے بھائی تھوڑی آگے تو چلو، دیکھو تو یہ سرنگ جا کہاں تک رہی ہے. چلو صحیح ہے، تم کہتی ہو تو چلتے ہیں. جیسے جیسے وہ سرنگ کے اندر گھستے جا رہے تھے، ہوا میں نمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی. بھائی یہ کیسی جگہ ہے؟ دادا نے یہ کیا سوچ کے بنائی؟ اب تم چلو، یا میں دادا کو روح کو بلاؤں اور اس سے پوچھوں کہ دادا جی آپ نے یہ سرنگ کیوں بنائی؟ ایلا کو بتا دیجیے. یہ مذاق کا وقت نہیں ہے بھائی، میں تو ایسے ہی پوچھ رہی تھی. چلتے چلتے 15 منٹ کی مسافت پر انہیں ایک بہت بڑا لوہے کا دروازہ نظر آیا جو کہ اندر سے بند تھا. اس پر تالا بھی نہیں لگا تھا. دروازے کی کنڈی ایک گول دائرے کی صورت میں تھی، جس کو سیدھے ہاتھ کی طرف گھما لینے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھلا تو اس دروازے کے باہر بالکل ایک درخت تھا، اور اس درخت کے ساتھ کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور سیڑھیوں کے اوپر جھانکنے کے بعد انہیں روڈ واضح نظر آ رہا تھا. ارے یہ تو ہماری کار کھڑی ہے ادھر. ارے یہ کیا؟ یہ تو بڑا زبردست دادا نے راستہ بنایا ہے. لگتا ہے دادا اپنے دور میں چور رہے ہوں گے. کیسی باتیں کر رہی ہو ایلا؟ زبان سنبھال کے بولو. چلو ٹھیک ہے، اگر زیادہ برف باری ہوئی اور کوئی مسئلہ ہوا تو ہمیں جنگل سے آنے کے بجائے اپنی سرنگ سے ہی واپسی کا راستہ لینا پڑے گا. یہ تو ٹھیک بات ہے، چلو اب اندر چلتے ہیں. انہوں نے کار کو اچھی طریقے سے چیک کیا اور واپس جیسے ہی دروازہ بند کیا، وہی خوفناک آواز انہیں آج پھر سنائی دی. ارے یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ یہ کون سا جانور ہے جس کی آواز قریب سے قریب ہوتی جا رہی ہے؟ چلو چلتے ہیں، ماما ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی. ایسا نہ ہو وہ بھی خوف کے مارے نیچے سرنگ میں اتر آئیں. تیزی سے وہ سرنگ سے نکلتے ہوئے اس لکڑی کے کمرے میں پہنچے اور سیڑھیوں سے اوپر آتے ہوئے وہ دروازہ بند کیا، پھر اسٹور روم کا دروازہ بند کیا. مما دیکھیں، ہم پوری سرنگ آج دیکھ آئے ہیں. دادا نے کیا کمال سرنگ بنائی ہے. اور سب سے بڑی مزے کی بات بتاؤں؟ ایلا ایک دم صوفے پر جست لگاتے ہوئے بیٹھی اور لحاف اپنے گھٹنوں پر ڈال لیا. ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ مما دادا جی نے بہت زبردست اور کمال سرنگ بنائی ہے، اور پتہ ہے اتنے بڑے لوہے کا دروازہ، اور وہ دروازہ ایک درخت سے نیچے کھلتا ہے، اور ادھر سیڑھیاں بھی ہیں، اور اوپر چڑھو تو ہماری کار نظر آ رہی تھی. کیا سچ کہہ رہی ہو؟ بالکل ایلا ٹھیک کہہ رہی ہے. چلو اب کھانے کی تیاری کرتے ہیں، سونا ہے. ہو سکتا ہے صبح موسم ٹھیک ہو تو ہم یہاں سے نکلنے کی تیاری پکڑیں. ابھی جان نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آسمان پر بجلی پھر ایک بار بہت زور سے کڑکی. ایلا نے ادھر ادھر خوف سے نظریں اور پھیلا لی. جان اتنی زور سے ہنسا. کیا ہوا ایلا؟ ہاررزم تمہارے دماغ پر چڑھ گیا؟ کیوں اتنی خوف سے ادھر ادھر نظریں پھیلا رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ آواز سنی جو بہت اندر سے آ رہی ہے جنگلوں سے. کیسی آواز؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی. میں نہیں جانتی. دیکھو جان، اب ہم وہ سرنگ والا راستہ جانتے ہیں. اس سے پہلے کہ کوئی انہونی ہمارے ساتھ گھٹے، ہمیں صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جانا چاہیے. جان کی امی ایک دور اندیشی سے خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے بولی. میں کسی بھی قسم کا صبح رسک نہیں لینا چاہتی ہوں. اچانک آسمان پر بہت تیز بجلی کڑکی تھی. شام کے کوئی 6 بجے ہوں گے. بہت تیزی سے اندھیرا چھانے جا رہا تھا. جان جلدی سے اس کے اندر مزید لکڑیاں ڈالو، کھانا کھاؤ اور لیٹنے کی تیاری کرو. امی ایک عجیب سی خوف سا یہاں مجھے محسوس ہو رہا ہے. اس سے کئی سالوں پہلے جب ہم آئے تھے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ ہم کتنا انجوائے کرتے تھے. اور پاپا بھی دیکھو کس قدر مصروف ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اپنے دادا کے گھر میں ہیں، پر ایک ہی دفعہ انہوں نے فون کیا
اور آج تو ان کا کوئی فون ہی نہیں آیا۔ جان، تمہیں سب معلوم ہے کہ یہاں سگنل کا کتنا بڑا ایشو ہے۔ شکر مناؤ کہ ان کی کل کال لگ گئی۔ بس اب ہم صبح یہاں سے نکل تو جائیں گے۔ مزیدار کافی پیتے ہوئے تینوں آپس میں خوب خوش گپیاں کر رہے تھے۔ امی، پھر سے دروازہ بجا ہے۔ خاموش رہو، بالکل بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ جان، بالکل خاموش ہو جاؤ ایک دم۔ لگتا ہے پھر یہاں پر کوئی جانور آ نکلا ہے۔ بالکل خاموش۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازے پر ایک عجیب سی آہٹ سی ہوئی، جیسے کوئی اپنے ناخنوں سے اس دروازے کو کھرچ رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ آواز ٹھہری تو تینوں آپس میں ایک دوسرے سے لگے بیٹھے تھے۔ جان نے اپنی مما کے کان میں بولا، مما، ایسا لگتا ہے کوئی بارہ سنگھا ہو باہر، یا کوئی ہرن سینگوں والا۔ ہاں، لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ کھرچنے کی آواز تو جانوروں کے سینگ کی سی ہے، اور یہاں پر ہیں بھی۔ جی مما، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بارہ سنگھا ہے باہر۔ خاموش رہنا، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے۔ اچانک سے اس جانور نے عجیب سی غراہٹ منہ سے نکالنا شروع کر دی اور بہت زوردار دھاڑ لگائی اور دروازے پر بہت تیز تیز دھار سے وار کرنا شروع کر دیا، کھرچنا شروع کر دیا۔ مما، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بارہ سنگھا ونگا نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جو کل رات آئی تھی، آج یہ پھر آئی ہے۔ اصل میں کھڑکی میں سے صاف نظر آتا ہوگا، اندر بہت تیز آگ جل رہی ہے اور میں وہ آگ بجھا بھی نہیں سکتی۔ لائٹس تو ہم نے فوراً آف کر دی تھیں، اور اس جنگل میں دور دور تک کوئی گھر بھی نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی چور یا ڈاکو ہو، ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہو، ہمیں لوٹنے آیا ہو۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن یہ آواز انسانوں کی نہیں ہے بیٹا، یہ تو کوئی خوفناک چیز ہے جو دروازے کو توڑ کر اندر آ جائے گی۔ مما، اس سے پہلے کچھ ہو، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ بہت تیزی سے کھڑکی کے شیشے بجنے لگے اور ایک خوفناک چیخ ایلا نے ماری، مما، یہ دیکھو کتنی خوفناک لال سرخ آنکھیں ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اماں، یہ تو بہت ڈراؤنی چیز ہے، یہاں سے نکلیں، آپ چلیں۔ فوراً سے انہوں نے اپنے اوور کوٹ پہنے، چابی پکڑی، سامان وہیں چھوڑا، بہت خاموشی کے ساتھ دھیرے دھیرے احتیاط سے اسٹور کی جانب بڑھے تھے۔ مما، جتنی خاموشی سے ہو یہاں سے نکلیں۔ وہ چیز بہت زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، یہاں کے کچھ ہی لمحوں میں وہ دروازہ اکھاڑ پھینکے گی، اور اس کی خوفناک اور بھیانک آواز ماحول کو اور زیادہ خوفناک کر رہی تھی۔ جان نے بہت احتیاط کے ساتھ اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور بڑے ہی احتیاط سے تینوں نے اندر جا کر اسے چٹخنی سے بند کر دیا۔ مما، اس سے پہلے کہ وہ چیز ہمیں آلے، ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ سرنگ کا دروازہ کھولا گیا۔ تہہ خانے میں اترتے ہی انہوں نے تہہ خانے کا دروازہ بھی اندر سے بند کر دیا۔ فون کی ٹارچ سے انہوں نے آگے کا راستہ طے کیا۔ رات کے لگ بھگ 9 بج رہے تھے اور وہ خوفناک آواز ایسا لگا کہ اب دادا کے کمرے میں آ گئی ہو۔ مما، وہ چیز اندر آ گئی ہے، سن رہی ہیں آپ آواز؟ اس نے سامان پٹکنا شروع کر دیا ہے۔ ہو نہ ہو یہ بھوک کی تلاش میں ادھر آیا ہو، بیٹا، ہو نہ ہو یہ انسانوں کو کھانے کے لیے آیا ہو، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، جلدی سے نکلو یہاں سے۔ وہ بہت تیز بھاگم بھاگ سرنگ طے کر رہے تھے اور اب وہ آہنی دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ جان نے فوراً سے وہ دروازے کی چابی گھمائی اور باہر نکل آئے۔ کچھ ہی فاصلے پر کار تھی۔ انہیں دادا کا گھر بہت صاف نظر آ رہا تھا، الاؤ جلتا ہوا کھڑکی کے باہر صاف دکھ رہا تھا، اور وہ بڑی سی چیز دروازے کو چاروں ہاتھ پیروں سے گھیری ہوئی تھی۔ وہ دروازہ توڑ چکی تھی اور بہت تیز تیز پھنکار رہی تھی، کیونکہ اسے اندر تو ہم دکھائی دیے ہی نہیں تھے۔ جان نے فوراً چابی لگائی، کار میں کار اسٹارٹ کی اور بہت تیزی سے ریس دی۔ جیسے ہی کار کی شور اس کے کانوں تک پہنچا، وہ
جیف، وہ بھیانک کریچر اپنی گردن گھما کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ایلا مسلسل ایک نظر اسے دیکھ رہی تھی۔ جان بھائی، یہ دیکھو، وہ ہماری طرف متوجہ ہو چکا ہے اور اب ہماری جانب بڑھنے کو تیزی سے آ رہا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے کار چلائیں اور یہاں سے نکل آئیں۔ موسم بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، دانت سے دانت بج رہے تھے اور اوپر سے یہ خوفناک بھیانک کریچر ہمارے پیچھے لگ گیا ہے۔ امی، اب ہم یہاں پر کبھی نہیں آئیں گے اور آخری دفعہ اپنے سسر جی کے گھر کو دیکھ لے الوداع کہہ دے۔ اور اب چلیں، دیکھیں میں آپ کو کیسے یہاں سے نکال کر لے کے جاتا ہوں۔ اور یہ بھیانک کریچر ہمارے پیچھے کیا، ہمیں چھو بھی نہیں سکتا۔ بھائی پر بھروسہ کرو۔ بہت تیز کار ڈرائیو کی اور اب وہ جنگل کو چھوڑ سٹی میں داخل ہو گئے تھے۔ لسنرز، اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئے، اسے لازمی لائک کر کے جائے۔ شکریہ۔